اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو جب آپ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے قانون کے مطابق کتنے گواہ ہونا ضروری ہیں۔ اگر وہ اتنے جو کہ قانون کی منشا کے مطابق گواہ ہوں گے تو اس ڈاکومنٹ کی کوئی قانونی حیثیت ہوگی، یا اگر ڈسپیوٹ کی صورت میں وہ جتنے گواہان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اگر اتنے گواہان ہوں گے تو آپ اپنے اس ڈاکومنٹ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے قانون میں کتنے گواہان کسی بھی ڈاکومنٹس کے لیے، کسی شہادت کے لیے، کہ اگر عدالت میں بھی شہادت دینی پڑے تو کتنی ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی کہ کسی بھی چیز کے لیے کتنے گواہان ہونے ضروری ہیں۔ آسان الفاظ میں آپ سمجھ لیں کہ گواہان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ تو آج کا ہم ٹاپک اس پر ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آج ہم ڈسکس کر رہے تھے اس بارے میں کہ عدالت میں کسی بھی کیس میں گواہوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، خواہ وہ کسی ڈاکومنٹس کے حوالے سے ہو، خواہ وہ اورل حوالے سے ہو، قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم آج سیکشن 17 سیکشن 17 قانون شہادت کا اس کو ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 17 کے تحت گواہان کی تعداد پہلے کہ یہ بتائی گئی ہے کہ جتنی قرآن و سنت کے مطابق گواہان کی تعداد بتائی گئی ہے کسی بھی مسئلے میں تو وہ ضروری ہے کہ اتنے گواہان ہونے چاہیے۔ اگر اتنے گواہان نہیں ہوں گے تو وہ فیکٹ وہ کیس وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی وہ ڈاکومنٹ ہے تو وہ ثابت نہیں ہو سکتا، اس میں وہ کمی ہوگی، خامی ہوگی، اور اس وجہ سے وہ ڈاکومنٹ ثابت نہیں ہو سکے گا، جس میں واضح طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہو کسی اورل حوالے سے، کسی اورل معاملے کے حوالے سے، زبانی معاملے کے حوالے سے، کسی دستاویزات کے حوالے سے اگر کوئی قرآن و سنت کے مطابق کوئی اسپیسیفیکیشن دے دی جائے کہ اتنے گواہان ہونے چاہیے تو ان کی تعداد اتنی ہی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو سیکشن 17 یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے گواہان اگر وہ تعداد بتا دی گئی ہے تو اتنے ہونے ضروری ہیں۔ دوسری اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی مالی کوئی معاملات ہوں یا کسی مستقبل کی ذمہ داری کے بارے میں اوبلیگیشن اس کے بارے میں اگر معاملات ہوں تو قانون میں سیکشن 17 میں یہ ضروری کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے کم از کم دو گواہ ہونے ضروری ہیں۔ دو گواہ سے اگر کم گواہ ہوں گے تو وہ اگر بشک زبانی کوئی آپ کا معاملہ ہے، کوئی آپ کی ٹرانزیکشن ہے یا دستاویزی کوئی ہے اس میں، تو آپ اس کو اپنے تحریر میں لے کے آئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دو گواہ وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مالی حوالے سے جیسا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کسی پیسے کا لین دین کرتے ہیں اور آپ اس کو تحریر میں لے کے آتے ہیں تو آپ کے اس کے لیے دو گواہ قانون کے مطابق دفعہ 17 قانون شہادت کے مطابق اس کے دو گواہ ہونے چاہیے۔ یا نارمل لوگوں کو لا علمی کی وجہ سے وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں قانون کی کیا منشا ہے، کتنے گواہان ہونے چاہیے، تو وہ روٹین میں ایک گواہ لکھ لیتے ہیں، سم ٹائمز تو لکھتے ہی نہیں ہیں، صرف ان کے آپس میں جو پارٹیز کے ہیں اس کے سائن کروا لیتے ہیں، کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک گواہ لکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات سے آگاہی دی جائے کہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں مالی معاملات میں یا اس میں ذمہ داری وہ مستقبل میں کوئی بھی ذمہ داری کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹس تحریر کیا گیا ہو تو اس کے حوالے سے آپ کم از کم قانون کی منشا کے مطابق دو گواہان ضرور اس میں تحریر کیا کریں۔ تو دو گواہ سے اگر آپ کم کریں گے تو آپ کے لیے کل ڈاکومنٹس اگر کوئی بھی معاملہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈاکومنٹس آپ کے لیے ثابت کرنا یا وہ فیکٹ آپ کے لیے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا قانون کی نظر میں۔ یہ ایک ڈیفیشنسی بھی ہے، خامی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ڈاکومنٹ پہ جس میں قانون میں ضروری کر دیا گیا ہو، جیسا کہ اس میں دو گواہان کا ذکر ہے، دو گواہ ضروری کیے گئے ہیں، اگر آپ نہیں کرتے تو وہ آپ کے لیے مسائل کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی منشا کے مطابق یہ دو گواہ کیوں رکھے گئے ہیں؟ یہ اس لیے رکھے گئے ہیں دو گواہ کہ ایک گواہ وہ دوسرے کو ریمائنڈ کروائے۔ اگر ایک گواہ کوئی فیکٹ بھول بھی جائے کہ یہ معاملہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو دوسرا گواہ اس کو یاد کروا دے کہ نہیں یہ بات ایسے ہی ہوئی تھی، یا جس طرح جو معاملات طے ہوئے تھے، جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی، وہ اگر ایک گواہ بھول جاتا ہے تو دوسرا گواہ اس کو یاد کروا دے۔ تو اس لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دو گواہ رکھنے کا، تاکہ اگر ایک انسان ہے بندہ بھول بھی سکتا ہے تو دوسرا گواہ اس کو یاد کروا دے کہ اس موقع پہ یہ بات ہوئی تھی، یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس انداز میں ہوئی تھی۔ تو اس لیے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دو گواہان رکھنے کا۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو گواہان
ضروری ہوتے ہیں۔ کسی بھی مالی یا مستقبل کی ذمہ داری کے حوالے سے کوئی بھی آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، خواہ وہ زبانی ہو یا وہ تحریری ہو۔ اگر تحریر میں ہو، ویسے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو وہ تحریری طور پہ ہونی چاہیے۔ یہ ویسے بھی ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ اگر کوئی معاملہ طے کریں تو اس کو تحریر میں لے آیا کریں اور گواہان جو ہے اس پہ بنا لیا کریں، تاکہ وہ جو ہے آپ کے لیے کل کوئی اگر کوئی معاملات پیدا ہوتے ہیں تو ثابت کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو پہلے تو کوشش کیا کریں کہ اس کو تحریر میں لایا کریں۔ زبانی طور پہ اگر کسی بھی معاملات کے بارے میں اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو زبانی طور پہ کوئی بھی معاملات جو آپ طے کرتے ہیں اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ گواہان اگر آ کے کہہ بھی دیں کہ جی یہ تحریر میں نہیں تھا، ہمارے سامنے یہ جو ہے معاہدہ ہوا تھا، ہمارے سامنے یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی، تو اس کو قانون اتنی اہمیت نہیں دیتا، وہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گواہان کی موجودگی ثابت کرنا مشکل ہو جاتی ہے، گواہان کا وہاں پہ یہ ٹرانزیکشن کو ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بہت سے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اگر چیز تحریر میں آئی ہوئی ہو تو اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز کے سائن ہوتے ہیں، انگوٹھا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں، جب بھی آپ کوئی جو کسی کو ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور اس کو تحریر میں لاتے ہیں تو اس میں کسی بھی پارٹی، دونوں پارٹیز اور دونوں گواہان کے صرف دستخط نہ کروایا کریں، انگوٹھا بھی ضرور لگوایا کروں۔ یہ ایک آپ کو ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں قانونی حوالے سے، کیونکہ ہم روزانہ یہ معاملات عدالتوں میں دیکھتے ہیں، ان کو فیس کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کوئی بھی تحریر، کوئی بھی ڈاکومنٹ بناتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، خواہ کسی پیسے کی ہے، خواہ کسی پراپرٹی کی ہے، کسی موول پراپرٹی کی ہے یا اموول پراپرٹی کی ہے، آپ جس انداز میں کسی بھی پراپرٹی کا کرتے ہیں تو آپ اس کو ضبط تحریر میں لا کے اس کو انگوٹھا جو ہے وہ ضرور لگوایا کریں، دستخط بھی کروایا کریں اور انگوٹھا بھی لگوایا کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ایک شخص کوئی اپنے سائن سے، اپنے دستخطوں سے اگر مکر بھی جائے تو جو انگوٹھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی یہ چیزیں بنائی ہیں، یہ جو ہے یہ اسی انسان کی رہتی ہے، وہ اگر ایک دفعہ لگی ہوئی ہو تو دوسرے میں وہ میچ کر جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ انگوٹھا بھی ضرور لگایا کریں، اور مرد کا ہمیشہ لیفٹ تھمب لگوایا کریں، بائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگوایا کریں، اور عورت کا ہمیشہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگوایا کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ بڑی کامن سی باتیں ہیں، عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ عام لوگوں کا ان چیزوں سے واسطہ نہیں پڑتا، اس لیے عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس لیے عورت کا ہمیشہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگوایا کریں اور مرد کا ہمیشہ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگوایا کریں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی، کہ میں بتا رہا تھا کہ دو مرد گواہان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو آپ ٹرانزیکشن کریں گے تو یہ دو مرد گواہان کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو مرد نہیں ہوتے تو پھر ایک مرد دو عورتوں کی گواہی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس پہ ان کا نام لکھیں، اس پہ ان کے سائن انگوٹھے کروائیں، اور ان کی اگر آپ یہ کروائیں گے تو آپ کی جو ہے وہ ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ ویلیو بنے گی۔ اور قانون میں اتنے گواہان ہونا ضروری ہیں۔ اگر دو مرد اویلیبل نہیں ہیں، آپ کو نہیں مل سکتے، تو اس میں پھر ایک مرد اور یا پھر دو عورتوں کی شہادت جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی ڈاکومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے قانون کی نظر میں جو گواہان بتائے گئے ہیں کہ اتنے گواہان ریکوائرمنٹ ہے، ضروری ہیں، رکھنے چاہیے، اگر آپ اتنے گواہان نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تھا جی سیکشن 17 دفعہ 17 قانون شہادت کا، جو کہ آج ہم نے ڈسکس کیا کہ گواہان کی تعداد کسی بھی کیس کو ثابت کرنے کتنی ہونی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔